مناؤس میں لوگوں کی تدفین کرنے والے ورکرز کا دن شروع ہوا ہے۔ وہ اس وقت ایک 41 سالہ شخص کی نعش اٹھائے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس کی موت کورونا وائرس کی وجہ سے ہوئی۔ غریب برازیلی شہریوں کی تدفین کے لیے یہ لوگ آج کل 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ مرنے والے شخص کا نام والجیر ڈی سلوا تھا۔ ان کے بھائی کو ان کی لاش باتھ روم میں پڑی ملی۔ یہ خاندان اس وقت سے صدمے میں ہے۔ والجیر ذیابیطس کے مریض تھے، لیکن وہ کووڈ-19 کی علامات کے ساتھ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ 3 دنوں میں ان کی حالت خراب ہو گئی۔ آج صبح 7 بجے والجیر انتقال کر گئے۔ مرنے کی وجہ کیا بنی؟ اچانک ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ والجیر کے خاندان کو یقین ہے کہ وہ کورونا وائرس میں مبتلا تھے۔ انہیں علاج کی سہولت نہ ملنے پر اہل خانہ غصہ بھی ہیں۔ اگر اسے آئی سی یو میں بستر مل جاتا تو وہ اس وقت زندہ ہوتا۔ بستر ملتا تو ہم اسے ہسپتال لے جاتے، لیکن اچھا ہے کہ وہ وہاں کی بجائے گھر میں مرا۔ مناؤس کے قبرستان میں دفن ہونے والوں کے لواحقین کی آمد مسلسل جاری رہتی ہے۔ کووڈ-19 کے باعث ہلاک ہونے والوں کو فوری طور پر دفن کر دیا جاتا ہے اور لواحقین کو الوداع کہنے کے لیے تھوڑا وقت ملتا ہے۔ ایک وقت میں 5 کفن، انہیں فوری دفن کرنا ہے اور الوداعی تقریب کے لیے وقت نہیں۔ مناؤس میں معمول سے 4 گنا زائد افراد دفن کیے جا رہے ہیں، روزانہ 120 جنازے۔ باؤسا سواریز کی دادی بھی آج ان میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر انہیں بچا نہیں پائے۔ میں ڈاکٹروں کو الزام نہیں دیتی، یہ حکومت کی غلطی ہے۔ جس ہسپتال میں دادی کا علاج ہو رہا تھا وہاں صرف ایک وینٹیلیٹر تھا۔ مناؤس میں عوامی صحت کے نظام پر کئی ہفتوں سے شدید بوجھ ہے۔ وینٹیلیٹرز ناکافی ہیں، مرنے والوں کو ریفریجریٹرز میں رکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حکومتی امداد وصول کرنے کے لیے برازیلی شہری بڑی تعداد میں دفاتر کے باہر جمع ہیں۔ انہیں 300 یورو کے برابر یکبارگی امداد فراہم کی جائے گی۔ امداد ملنے میں تاخیر کے باعث لوگوں کی اکثریت حکومت سے ناراض ہے۔ مجھے مدد چاہیے تاکہ میں اپنے بل ادا کر سکوں اور اپنے بچوں کو کھانا دے سکوں۔ ہمارے صدر کہتے ہیں یہ صرف فلو ہے۔ یہ لفظ مہلک ہے۔ صدر بولسونارو کو یہ جہالت پھیلانے کے لیے منتخب نہیں کیا تھا۔ وہ برازیلی شہریوں کو برباد کر رہے ہیں۔ برازیلی صدر وبا کے خلاف اقدامات کرنے میں بھی سست تھے اور وہ اب بھی اسے خطرناک نہیں سمجھ رہے۔